الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنے صحابہ کو اور سارے ایمان والوں کو یہ پیغام دیں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ پیغام کیا ہے کہ آپ ان کو کہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ ان کو میری طرف سے یہ بات کہیں کہ میں نے جو تمہیں یہ دین کا پیغام دیا ہے، میں نے تمہارے لیے جو دن رات محنت کی ہے، دن رات میں نے جو تمہاری فکر کی ہے اور ہر طریقے سے تمہاری بھلائی میں نے ہر قسم کی کوشش کی، دن رات تمہیں دین کا پیغام دیا، دین میں نے تمہیں سمجھایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ میں اپنے اس مبارک کام پر تم سے کسی بھی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے مال طلب نہیں کرتا کہ میں نے تمہیں نماز سکھائی میرے ساتھ مالی تعاون کرو، یا میں نے تمہیں روزہ بتایا میرے ساتھ کوئی تعاون کرو، میں نے تمہیں اچھائی کا سبق دیا تو مجھے اس پر کچھ بدلہ چاہیے۔ آپ ان کو صاف اعلان فرما دیجئے کہ میں نے جو بھی تمہیں دین کا پیغام دیا، میں نے جو تمہیں دین سکھایا، میں اس سارے سکھانے پر تم سے کسی بھی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں اس کے بدلے میں ایک چیز کا میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بات میں تم سے چاہتا ہوں اس کے بدلے میں، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں میں تم سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں کا ادب و احترام کرو، یعنی میری آل اولاد سے محبت کرو۔ میں صرف یہ چیز تم سے طلب کرتا ہوں، میں اس کے بدلے میں کوئی مال نہیں چاہتا، دولت نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ میں نے تم پر جو احسان کیا اس کو تم اتارو یا بدلہ سمجھ کے اس کی ادائیگی کرو، ایسا میں نہیں چاہتا۔ ہاں میں اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ میرے آل اور اولاد سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے یہ سوال کیا، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مقدس کی اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کو خطاب کیا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار اور قرابت داروں سے محبت کرے، تو آپ بتائیے کہ ہم کن سے محبت کریں؟ ایک تو اس محبت میں عموم ہے، سارا بنو ہاشم اس سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے سے محبت کرنی ہے، آپ کی ازواج سے محبت کرنی ہے، آپ کی ساری بیٹیوں سے محبت کرنی ہے، آپ کے بیٹوں سے محبت کرنی ہے، آپ کی ساری آل اولاد سے محبت کرنی ہے۔ لیکن خصوصاً آپ نے 4 لوگوں کا ذکر فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا خاص طور سے علی سے محبت کرنا، خاص طور سے میری بیٹی سیدہ فاطمہ سے محبت کرنا، اور فرمایا ان کی آل اولاد سے محبت کرنا۔
ان چار کا تو ذکر آپ نے خصوصیت کے ساتھ کر دیا کہ میری محبت کی وجہ سے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، میری محبت کی وجہ سے میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرنا، کیونکہ جس وقت آپ یہ بات فرما رہے تھے اس وقت آپ کی تین جو بڑی بیٹیاں تھیں ان کا انتقال ہو چکا تھا، صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی، اس لیے آپ نے ان کا ذکر فرمایا، کیونکہ وہ تین تو گزر گئی ہیں، وہ تو چلی گئی ہیں۔ فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ موجود ہے، اس سے تم نے محبت کرنی، یعنی اس کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ پھر فرمایا وَابْنَاهُمَا، ان کی آل اور اولاد سے تم نے محبت کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اہل بیت سے محبت کرنا، آل رسول سے محبت کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنا، یہ قرآن کا حکم بھی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اللہ پاک بھی چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آل اور اولاد کو تین چیزیں خاص طور سے سکھاؤ۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں دے کر گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں اپنی اولاد کو خاص طور پر سکھاؤ، ان کو یاد کرواؤ، تین چیزوں کی تربیت کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تین چیزیں کیا ہیں جو ہم خاص طور سے اپنی اولاد کو بتائیں اور سکھائیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ حب نبیکم، کہ وہ تمہارے نبی سے سچے دل سے محبت کرنے والے ہوں، ان کے دلوں میں میری محبت ڈالو، میرے بارے میں ان کو بتاؤ، میرے بارے میں ذکر کرو، تاکہ تمہاری اولاد کے دل میں میری محبت بیٹھ جائے، کیونکہ جس دل میں محبت رسول نہ ہو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، اور جس دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا پہلی چیز یہ سکھانی ہے میری محبت ان کو سکھاؤ، میرے بارے میں انہیں بتاؤ۔ جی آقا دوسری بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے میری محبت کے ساتھ ساتھ میری اہل بیت کی محبت بھی اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالو، میرے بارے میں بتاؤ، میری اہل بیت کے بارے میں بتاؤ، اور میری اہل بیت سے محبت کرنے کا طریقہ ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ کہ جیسے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ضروری ہے، اسی طرح آپ کی اہل بیت سے محبت بھی ضروری ہے۔ فرمایا ان کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ، ان کو قرآن کی تعلیم دو، انہیں قرآن کا ماحول دو۔ تو یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور سے ذکر فرمائی کہ اپنے بچوں کو یہ تین چیزیں یاد کرواؤ، یہ تین چیزیں ان کو سکھاؤ، ان تین چیزوں کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالو۔ اللہ کی محبت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی اہل بیت کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہو، اور ہر مسلمان کے بچے کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ہو، قرآن سے محبت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ گویا پتہ یہ چلا قرآن سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، جیسے ہم سب جانتے ہیں جس کو تاجدار مدینہ سے محبت نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہے۔ اب جس کو تاجدار مدینہ سے محبت ہے تو آپ کی محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ پر جو قرآن اللہ نے نازل کیا اس قرآن سے محبت کرنی ہے۔ تو بھئی اہل بیت سے محبت کرنا اللہ کا حکم بھی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ اللہ پاک نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس لیے محبت کرو کہ اللہ پاک کے بے شمار انعامات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، اللہ پاک کے ہر لمحے ہم پر احسان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے احسان ہیں تو اللہ پاک کا شکر کرتے ہوئے اللہ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ کا تعارف کس نے کروایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا۔ تو فرما اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ پھر فرما میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ رسول اللہ سے محبت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ اب اس کو یوں بھی سمجھ لیجئے، جس کو اہل بیت سے محبت نہیں اس کو رسول اللہ سے محبت نہیں، جس کو رسول اللہ سے محبت نہیں اس کو اللہ سے محبت نہیں، جس کو اللہ سے محبت نہیں جنت تو دور کی بات ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہوں لیکن اہل بیت کو نہیں مانتا، یا ان کی شان نہیں مانتا، یا ان کا ادب نہیں کرتا، یا ان کا احترام نہیں کرتا، تو ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ کتنے بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ کتنے بھی رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت کی محبت وہ دل و جان سے نہ کرتا ہو، کیونکہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک نے بھی حکم دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی قرابت داری، آپ کی رشتہ داری، آپ کا حسب، آپ کا نسب، آپ کی آل اولاد، اللہ نے ایسا شرف ان کو عطا فرمایا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے صحابی ہیں، جس کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی تھی۔ فرمایا عمر تیرا جلال تو اتنا ہے کہ جس راستے پر تو چلتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ نے تجھے اتنی ہیبت اور جلالت اللہ نے تجھے عطا کی ہے۔ اور پھر ایک موقع پہ فرمایا کہ عمر میں نے جنت میں معراج کے موقع پر خود تیرا محل دیکھا ہے۔ اتنا جلیل القدر صحابی ہے۔ ایک دن اپنے گھر سے تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی تم نے مجھے مبارکباد نہیں دی؟ صحابہ نے کہا جی حضور کس بات کی مبارک دیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم سے میرا نکاح ہوا ہے، مجھے اس بات پہ مبارکباد دو کہ اللہ نے مجھے اس نسب میں سے بیوی اب عطا فرمائی ہے جس نسب کے بارے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن سب کا تعلق ٹوٹ جائے گا لیکن فرمایا میرا تعلق قیامت کے دن بھی جڑا رہے گا۔ سب کے تعلق ختم ہو جائیں گے، سب کی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، فرمایا قیامت کے دن جس نے مجھ سے اپنا تعلق بنا لیا قیامت کے دن اس کا تعلق بنا رہے گا، یہ تعلق ٹوٹے گا نہیں۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمائی لوگوں قیامت کے دن کسی کا کوئی حسب نسب باقی نہیں رہے گا، کوئی کسی کو حسب نسب سے نہیں جانتا ہوگا، کسی کے حسب نسب کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ فرمایا جیسے میری نبوت اور رسالت ہمیشہ باقی رہے گی، فرمایا میرا حسب نسب بھی ہمیشہ باقی رہے گا، میرا حسب نسب بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں اللہ نے اس نسب کی عورت سے میرا نکاح کر دیا ہے کہ جس کا نسب قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔